اللہ 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 سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کے ذکر کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ یاد رکھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ کے ذکر کو اس طرح کیا کرو کہ جیسے پاگل اور مجنون ہوتے ہیں، جیسے پاگل اور مجنون ہوتے ہیں۔ اللہ کے بندو آواز نکالا کرو، اس لیے کہ آپ کی آواز جہاں جہاں تک جائے گی اللہ تعالیٰ وہاں تک برایات قبول کر دیتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے ذکر حق کی توفیق عطا فرمائے۔ تو کبھی یہ نہ سوچا کرو کہ میرا دوست بیٹھا ہے، میرا رشتہ دار بیٹھا ہے، میرا محلے دار بیٹھا ہے تو وہاں جا کے گئے بھائی آپ اللہ کے ذکر کو پکار رہے ہو، آپ کسی بندے کو نہیں پکار رہے۔ ابھی آپ کا کوئی کام پڑ جائے تو آپ اتنی زور سے دو گے کہ یہاں سے گیٹ تک جائے گی، لیکن جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ہماری آواز نہیں نکلتی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سوچ اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کتاب ہے قرب الہی، صفحہ 196۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سے پچھلی امتوں میں سے 3 افراد نکلے باہر کسی کام سے، تو آگے چلے تو ایک دم بارش آ گئی۔ بارش سے بچنے کے لیے انہوں نے ایک پہاڑ کے اندر پناہ لی، لیکن اتفاق کی بات کہ پہاڑ کے منہ کے اوپر ایک چٹان اچانک آگے گری۔ ان میں سے جو ایک دوست تھا اس نے کہا کہ بھائی ایسا کرو کہ اپنے نیک اعمال کے وسیلے سے دعا مانگو کہ اللہ تعالیٰ اس چٹان کو جو ہے ہم سے ہٹا دے، باقی ہمارے نکلنے کی کوئی راہ نہیں۔ آگے ٹھیک ہے، ایک ساتھ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ رب کریم بات یہ ہے کہ میرے والدین بوڑھے تھے، میں روزانہ ان کو شام کو دودھ پلایا کرتا تھا، اور دودھ جو لے کے آتا تھا تو وہ سب میں پہلے اپنے والدین کو دیتا تھا، اس کے بعد اپنے بچوں کو اور پھر بیوی کو دیتا تھا۔ ایک دن اتفاق کی بات ہے کہ مجھے دیر ہو گئی، میرے ماں باپ ضعیف تھے، جب میں آیا تو سو چکے تھے۔ میں نے دودھ گرم کیا، دیا کسی کو نہیں، بچے میرے پاؤں میں بلکتے رہے، لیکن میں نے کہا کہ پہلے میرے ماں باپ پیئیں گے، اس کے بعد جو کوئی اور پیے گا۔ خیر میں اسی حالت کے اندر گلاس لیا، ان کے سرانے کھڑا رکھا۔ صبح جب ہو گئی تو میرے والدین اٹھے، میں نے ان کا منہ ہاتھ دھلایا اور اس کے بعد دودھ پیش کیا۔ رب کریم بات یہ ہے کہ یہ میں نے تیری رضا کے لیے کیا، اپنے لیے نہیں کیا، اس لیے کہ تیرا ارشاد ہے کہ ماں باپ کی عزت کرو۔
تو اتنا کہنا تھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ چٹان جو ہے ذرا سی کھسک گئی، لیکن نکلنے کا راستہ کوئی نہیں ہے۔ اتنی تو کس کی، اب دوسرے دن کھڑا ہوا کہ رب کریم بات یہ کہ میری ایک چچا کی بچی تھی جس سے میں شادی کرنا چاہتا تھا، تو میں نے اس کو 1,00,000 اس زمانے میں 93,000 اس وقت کا خربوں روپے ہے، تو میں نے چاہا، اس نے مجھے منع کر دیا، تو میں نے پیسوں کا لالچ دیا۔ جب وہ میرے پاس آئی تو میں نے اسے کہا، جو میں نے میرے ارادے تھے میں نے ظاہر کیا، تو اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈر، اس لیے کہ جو رب کریم نے کیا ہے وہی ہوگا، جو غیر کی چیز ہے اسے تصور میں نہیں لا سکتا۔ میں تیرے خوف سے ایسا ڈرا کہ میں نے وہ پیسے بھی معاف کر دی اور توبہ بھی کر دی۔ رب کریم اگر یہ تجھے پسند آیا ہو تو اس چٹان کو ذرا سا ہٹا دے۔ اتنا کہنا تھا، بس چٹان تھوڑی سی اور ہٹ گئی، لیکن نکلنے کا راستہ نہیں۔ تیسرے نے کہا کہ رب کریم بات یہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ میں مزدوری کیا کرتا تھا اپنے کام کے لیے، میں نے کچھ لوگوں کو بلایا، اس میں مزدور بھی تھے، تو ان مزدوروں نے 3-4 دن میرے پاس کام کیا۔ ایک مزدور جو تھا اس نے اپنی اجرت دی، اس وقت آپ کو پتا ہے سستا زمانہ تھا، آنے میں بکریاں اور آنے میں اونٹ اور بھینس اور سب آتے تھے، وہ میرے اوپر چھوڑ گیا۔ کچھ دن کے بعد آیا، میں نے ان کا کاروبار کر لیا جو اس کی اپنے کیا کہتے ہیں جو مزدوری تھی، اور میں نے دیکھا کہ میرے پاس بہت سی بکریاں، بہت سے گائیں، بہت سے اونٹ ہو گئے۔ جب وہ آیا تو اس نے کہا میری اجرت دے، تو میں نے کہا کہ بھائی تو اپنی اجرت بھی لے، اور تیری اجرت سے جو میں نے خرچ کیا تو وہ یہ بھی لے جا، بکریاں بھی لے جا، اونٹ بھی لے جا، اور جو مال ہے وہ بھی لے جا۔ کہنے کہ اس نے کہا کیوں مجھ سے جھوٹ بولتا؟ اس نے کہا میں تجھ سے جھوٹ نہیں بولتا، یہ تیرے ہی پیسے ہیں، رب کریم یہ میں نے تیری رضا کے لیے کیا۔ اور وہ جو ہے اپنی بکریوں کو تمام کو ہکا کے لے گیا، جب لے گیا تو چٹان جو ہے مکمل طور پہ ہٹ گئی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یاد رکھو کہ اس نے سچ بولا، رب نے ان کے اوپر رحم کیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کے اسوہ حسنہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ آیت الکرسی کی فضیلت کتاب ہے، اپنے خطبات اجمل قادری، صفحہ ہے 287۔ حضرت عبد الرحمن جامی کا ہے یہ، لیکن اس سے پہلے میں اس کا کر رہا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کی ڈیوٹی لگائی کہ تم غلے کی حفاظت کرو گے۔ کتاب ہے قرب الہی اور صفحہ ہے اپنے اس کے بعد 180 کہ تم اپنے غلے کی حفاظت کرو گے، اور یاد رکھو کہ رات کو ہوشیار رہنا۔ رات ہوئی، ایک شخص آیا، اس نے غلہ بھرنا شروع کر دیا، آپ نے اسے پکڑ لیا۔ پکڑنے کے بعد کہنے لگے میں تجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقدس کی جو ہے خدمت میں ضرور پیش کروں گا، اس لیے کہ تو چور ہے۔ اس نے بڑا گڑ گڑایا، کہا کہ میں مسکین ہوں، یتیم ہوں، میرے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں۔ بڑا آخر آپ نے اس کو چھوڑ دیا۔ اب آپ دیکھیں غیب کی خبر میرے نبی کو، جب صبح حضرت ابو ہریرہ آپ کے پاس گئے تو کہنے کہ بھائی رات کو تمہارا جو چور تھا اس کا کیا ہوا؟ کہا میں نے سرکار اسے چھوڑ دیا۔ کہنے کہ بڑا جھوٹا۔ وہ پھر آئے، جب دوسرے دن کیا پھر اس نے رات کے وقت جو ہے اپنے غلہ بھرنا شروع کر دیا، تو میں نے اسے پھر پکڑ لیا۔ پھر اس نے جو ہے واسطے دیے، مجھے گڑ گڑایا، میں نے پھر اسے چھوڑ دیا۔ پھر میں حضور کی بارگاہ میں گیا تو کہنے کہ بھائی بہت بڑا جھوٹا ہے وہ، پھر تجھے چکما دے گیا۔ جب تیسری دفعہ آیا تو میں نے سوچ لیا تھا یا تو یہ نہیں یا میں نہیں، میں نے پکڑ لیا۔ میں نے کہا آج تجھے باندھ کے رہوں گا میں۔ تو اس نے میرے کان میں کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ میں تجھے ایسی چیز بتا دیتا ہوں جو ساری رات تجھے شیطانی تنگ نہیں کرے گا۔ کہنے لگے میں نے کہا بتا۔ کہنے لگے رات کو جب سویا کرے تو آیت الکرسی پوری پڑھ کے سو جایا کر، نہ پوری رات تجھے نہ شیطان تنگ کرے گا نہ کچھ کرے گا۔ کہنے لگے میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئے تو کہنے لگے بھائی رات کو کیا ہوا؟ آپ کو تو سب پتا،
کہنے کہ سرکار ایسی ایسی بات ہوئی اور کچھ یہ سب مجھے بتا گیا ہے وہ کہ شیطان پوری رات تک نہیں کرے گا. کہنے کہ بھائی یہ جو 3 دن سے آ رہا تھا یہ تھا کون؟ شیطان ہی تو تھا. اور یہ تجھے وہ بات بتا گیا. یہ رب تعالیٰ کا کرم ہے. اگر چاہے تو شیطان سے بھی اپنے نیک بندوں کو صحیح بات کروا دیتا. اور یہ جو تھا آیت الکرسی واقعی اگر آپ پڑھ لو تو رات کو جو ہے شیطان آپ کو تنگ نہیں کرتا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دیدار نہیں کرایا. خود بات ہے اجمل قاضی صفحہ 227 مولانا جامی آئی سمجھی. اونٹوں کے قافلے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کی طرف گئے مدینہ. جب ہی آپ نکلے تو حاکم مدینہ جو گورنر مکہ تھا اس کی خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے کہ جامی آ رہا ہے اس کو روک دو. جس سے آقا دو جا کے اس کی طاقت کیا ہے کہ گورنر ہوگی. گورنر نے ان کو یہ اس وقت اونٹوں کے قافلے میں گئے تھے اونٹوں کے اندر سے نکالا کہ بھائی بابا جا اس لیے کہ ان کا حکم نہیں. کوئی بات نہیں. کچھ دن ہوئے آپ نے کیا کیا کہ اس کے بعد جا رہا تھا اپنے اونٹوں کا قافلہ بکریوں کا قافلہ آپ اس میں بیٹھ گئے. پھر مدینے کے حاکم کے خواب میں آئے کہ بھائی اس کو روکو اس لیے کہ اس کو آنے مت دینا. جب وہ گیا تو اس نے جو ہے مطلب کہا کہ بات سن میں تجھے قتل کرا دوں گا اگر تو ادھر آیا یا میں تیری گردن مار دوں گا اس لیے کہ آقا دو جہاں جو تجھے اپنے روزے پہ آنے نہیں دے رہا. پتا نہیں تو کتنا بڑا پاپی. جب تیسری دفعہ گئے تو اس نے کیا کیا اٹھا کے بند کر دیا. رات کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی خواب میں آتے ہیں کہ بھائی بات یہ ہے کہ اتنا اس کے دل کے اندر درد اور سوز ہے. یہ کوئی بچڑ تھوڑی ہے کہ اتنا درد اور سوز ہے کہ اگر یہ میری قبر مبارک پہ آگے پڑھ دیتا تو مجھے خود باہر نکلنا پڑتا اور اگر میں باہر نکل جاتا تو شریعت کے خلاف ورزی ہوتی اور قیامت آ جاتی. اس لیے کہ آپ نے حضور کی شان میں نعت لکھی تھی نصیب آ جانب وطا گزر اور نعت ہے پوری. اور وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی پسند تھی جو آپ نے جا کے روزے پڑھنی تھی. اگر ہو جاتا تو شریعت کی خلاف ورزی ہوتی. میرے نبی نے اس وجہ سے منع کیا تھا. باقی مولانا جامی اپنی مثال آپ تھے عاشق رسول تھے کہ جن کی وجہ سے حضور اکرم خواب میں آ رہا ہے اسے ڈانٹا کہ بھائی تو نے ڈانٹا کیوں؟ وہ رو رہا ہے. تیری طاقت کیسے اسے کرنے کی؟ تو بھائی یہ عاشقوں کی شان ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جب تک دم میں دم ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نبوی پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیق ہے. تمام حضرات میرے ساتھ مل کے پڑھیں. بلغ الاولا بکمال ہی کشفا کہ سب سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے